السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم وعد اللہ الذین آمنوا یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ سے سبق دیکھتے جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، وعملوا الصالحات اور کام کیے نیک، لیستخلفنہم وہ ضرور انہیں خلافت دے گا، فی الارض زمین میں، کما استخلف الذین جیسے اس نے خلافت دی، من قبلہم ان سے پہلے، ولیمکنن لہم اور ضرور قوت دے گا ان کے لیے، دینہم الذی ارتضی لہم ان کا دین جو اس نے پسند کیا ان کے لیے، ولیبدلنہم اور البتہ ضرور بدل دے گا ان کے لیے، من بعد خوفہم امنا ان کے خوف کے بعد امن سے، یعبدوننی وہ میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا وہ شریک نہ کریں گے میرے ساتھ کسی شے کو بھی، ومن کفر بعد ذالک اور جس نے ناشکری کی اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون پس وہی لوگ نافرمان ہیں، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور تم قائم کرو نماز، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو رسول کی، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے، لا تحسبن الذین ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، معجزین عاجز کرنے والے ہیں، فی الارض زمین میں، ومأواہم النار اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ولبئس المصیر اور البتہ برا ٹھکانہ ہے۔ میرے عزیز طلباء، ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہے ہیں اور صاف بتلا رہے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان بردار کو اس دنیا میں کیا کچھ ملنے والا ہے اور آخرت کے بعد کیا کچھ ملنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیاوی لحاظ سے بھی ان کو سلطنت اور حکومت عطا فرمائی، اور آخرت کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ وعدے کر رکھے ہیں وہ ضرور ان کو ملیں گے۔ دنیاوی سلطنت دینے کا اصل منشا دین کو بلند کرنا اور مستحکم کرنا ہے، نہ کہ محض دنیا طلبی۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں نے بھی حکومت اور سلطنت کی اصل غرض کو فراموش کر دیا اور سلطنت کو صرف ظاہری برتری اور نام اور نمود کے لیے بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ظاہری شان و شوکت اور جلال بھی چھین لیا۔ اس لیے آگے صاف فرما دیا گیا کہ اگر اس انعام باری تعالیٰ سے کسی نے ناجائز فائدہ اٹھایا اور اصل مقصد کو فوت کر دیا اور عدل چھوڑ کر ظلم کی طرف پلٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت واپس لے لیں گے۔ ترقی کی بجائے تنزلی اور سعادت کی بجائے نحوست آ گئی۔ اصول قرآن کی خلاف ورزی نے حکومت اسلامیہ کی جڑ کو گھن کی طرح کھانا شروع کر دیا، اور مسلمانوں کا قبلہ اول ہماری بد نصیبی کے ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ وہ بیت المقدس یہودیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ خصوصاً نماز کی پابندی رکھنے کے بارے میں فرمایا گیا ہے، شرعی زکوٰۃ دیں، ہر قول اور عمل میں
اپنے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلیں تاکہ اللہ ان پر رحم فرمائے اور اپنی رحمت سے ان کو سرفراز کرے۔ خلاصہ یہ ہے میرے عزیز طلباء کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور فرما برداری پر دین و دنیا کی کامیابی کی بشارت سنائی گئی ہے، جس کے اولین مصداق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے، اور تاریخ گواہ ہے کہ ان کے حق میں یہ بشارت بحمد اللہ تعالیٰ حرف بحرف پوری ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین، چاہیے کہ اجازت لیں تم سے وہ جو ملکت ایمانکم، مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، والذین، اور وہ لوگ جو لم یبلغوا الحلم، نہیں پہنچے احتلام کو یعنی شعور کو، منکم، تم میں سے، ثلاث مرات، 3 بار، من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم، اور جب اتار کر رکھ دیتے ہو اپنے کپڑے، من الظہیرۃ، دوپہر کو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد، ثلاث عورات لکم، 3 پردے ہیں تمہارے لیے، لیس علیکم ولا علیہم، نہیں تم پر اور نہ ان پر، جناح، کوئی گناہ، بعدہن، ان کے بعد، طوافون، چکر لگانے والے، علیکم، تم پر، بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض پر، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، واضح کرتا ہے اللہ، لکم الآیات، تمہارے لیے احکام یا آیات، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، اور پہنچے لڑکے، منکم الحلم، تم میں سے جو شعور کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، پس چاہیے کہ وہ اجازت لیں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے اجازت لیتے تھے وہ جو ان سے پہلے تھے، كَذَلِكَ، اسی طرح، یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنے احکام کو، واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ میرے عزیز طلباء، مزید ان آیات مبارکہ میں آداب خانہ داری کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کو اپنے رہنے کے لیے ایک علیحدہ گھر اور ٹھکانہ چاہیے، عموماً اس کے ساتھ اس کی بیوی، بچے، خدمت گزار، جن کے اندر پہلے زمانے میں لونڈی اور غلام بھی شامل ہوتے تھے، سب مل جل کر رہتے ہیں۔ تو ایک گھر میں ملے جلے رہنا عام لوگوں کے لیے دشواری کا باعث ہے، مگر 3 وقت ایسے ہیں جن میں خلوت مطلوب ہوتی ہے، اور ان اوقات میں آدمی دوسرے کا اپنے پاس آنا پسند نہیں کرتا۔ فجر کی نماز سے پہلے، عشاء کی نماز کے بعد، اور دن میں دوپہر کو، جس وقت آدمی زائد کپڑے اتار کر کچھ دیر آرام کرتا ہے۔ بس یہ تینوں وقتوں میں جب کہ انسان بے فکری سے اپنے گھر میں نامعلوم کس حالت میں ہو، تو گھر کی باندی اور غلام اور ایسے بچے جو حد بلوغ تک نہیں پہنچے اور جن سے عادتاً پردہ نہیں کیا جاتا، وہ اپنے گھر کے ہوں یا بیگانے، چپ چاپ بغیر اطلاع کیے گھروں میں نہ گھس آئیں، ان کو چاہیے اطلاع کریں۔ مگر یہاں ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ مملوک غلام جو بالغ ہو تو شرعاً اجنبی غیر محرم کے حکم میں ہے، اس کی آقا اور مالک عورت کو بھی اس سے پردہ کرنا واجب ہے۔ اس لیے یہاں اس لفظ مملوک سے لونڈیاں یا مملوک غلام جو بالغ نہ ہو وہ مراد ہے، جو ہر وقت گھر میں آنے جانے کے عادی ہوں۔ بہرحال بغیر اجازت کے ان تینوں وقتوں میں نہ آئیں۔ نابالغ اور ایسے لڑکے جو سیانے نہ ہوئے ہوں ان کا حکم تھا۔ اس کے بعد بالغ لڑکے کا حکم ہے کہ جب وہ حد بلوغ کو پہنچ جائے تو پھر اس کا حکم مردوں جیسا ہے۔ جس طرح بڑوں پر اندر آنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے، ان پر بھی اجازت لینا نہ صرف ان 3 اوقات میں بلکہ ہر وقت واجب ہے۔ تو مطلب یہ ہوا عزیز طلباء کہ غیر مردوں اور اجنبیوں کا حکم تو پہلے ہی گزشتہ آیات میں آ گیا ہے کہ دوسرے کے گھر میں داخل نہ ہوں جب تک اجازت نہ ملے۔ باقی رہے بچے جو حد بلوغ کو نہیں پہنچے اور گھر کے باندی اور غلام، تو ان کے لیے 3 اوقات میں اجازت لے کر اندر آنے کا حکم ہے، باقی اوقات میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جو بچے بالغ ہو جائیں تو پھر ان کو بھی اسی طرح اندر آنے کی اجازت لینی چاہیے، جیسے بڑے اور بالغ مردوں کو اجازت طلب کرنے کا حکم
فرمایا گیا ہے۔ والقواعد من النساء اللاتی، اور خانہ نشین بوڑھی عورتوں میں سے، لا یرجون، وہ جو آرزو نہیں رکھتی، نکاح کی، فلیس علیہن، تو نہیں ہے ان پر، جناح، کوئی گناہ، ان یضعن، کہ وہ اتار رکھیں، ثیابہن، اپنے کپڑے، غیر متبرجات بزینہ، نہ ظاہر کرتے ہوئے زینت کو، وان یستعففن، اور اگر وہ بچیں، خیر لہن، بہتر ہے ان کے لیے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ لیس علی الاعمی حرج، نہیں ہے نابینے پر کوئی گناہ، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ، ولا علی المریض حرج، اور نہ بیمار پر کوئی گناہ، ولا علی انفسکم، اور نہ خود تم پر، ان تأکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں میں، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپوں کے گھروں میں، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں میں، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں میں، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں میں، او بیوت اعمامکم، یا اپنے تائے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے خالو ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم، یا جس کی تمہارے، یا جو تمہارے قبضے میں ہوں، مفاتیحہ، اس کی کنجیاں، او صدیقکم، یا اپنے دوست، لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تأکلوا جمیعا، کہ تم کھاؤ اکٹھے بیٹھ کر، او اشتاتا، یا جدا جدا، فاذا دخلتم، پھر جب تم داخل ہو جاؤ، بیوتن، گھروں میں، فسلموا، پس تم سلام کرو، علی انفسکم، اپنے لوگوں کو، تحیتاً، دعائے خیر، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، مبارکتاً، بابرکت، طیبتاً، پاکیزہ، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم الآیات، اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے احکام، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ تو میرے عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ پردے کے بارے میں، کہ جب بوڑھی عورتوں کو اتنی تاکید ہے کہ ایسی بوڑھی عورت جس کو نکاح کی رغبت نہیں ہے، تو اس کو اگر وہ زینت کو ظاہر نہیں کرتیں اور کوئی بناوٹ سنگھار نہیں کرتیں، تو پھر ان کے لیے جائز ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ اپنے اوپر، یعنی اوپر کی چادر یا برقع وغیرہ اگر اتار دیں تو جائز ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے کہ اگر ایسی بوڑھی عورتیں بھی پورا پردہ رکھیں تو ان کے لیے یہ بہتر ہے، اور اس کا انجام بھی ان کے حق میں زیادہ اچھا ہوگا۔ تو عزیز طلباء، جب اتنی بوڑھی عورتوں کے لیے اتنا سخت حکم ہے، تو جو نوجوان عورتیں ہیں جو بلوغت کو پہنچ گئے، تو ان کے لیے تو مزید زیادہ شدت سے حکم ہے کہ وہ پردے کو لازم پکڑیں۔ جب قرآنی احکام کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہوگا کہ ہم اگر ان کو پس پشت ڈال دیں گے، تو پھر جو ہمارا حشر ہونا ہے، پھر ویسے فیصلے ہی اتریں گے، اور وہ آج دنیا میں ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اور آخرت میں جو معاملہ ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم پردے کے احکامات کو لازم پکڑیں، ہم اپنے گھروں میں اس بات کی پابندی کریں۔ ہاں، البتہ آگے جو احکامات بیان فرمائے گئے ہیں، کہ جو نابینا ہیں، جن کو نظر نہیں آتا، اندھے ہیں، لنگڑے ہیں، بیمار ہیں، معذور ہیں، ان کو اپنے گھروں میں لے جا کر کھانا کھلانے کو خلاف دیانت سمجھنے لگے جب، تو اس شدت احتیاط کو توڑنے اور اعتدال قائم کرنے کے لیے یہ حکم فرمایا۔
نیز زمانہ قدیم کے بعض اہل عرب کے دستور کی اصلاح کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ جہاں خود کھا لینے یا اپنے ساتھ معذورین کو کھلا دینے میں جبکہ صاحب خانہ کی اجازت اور رضا کا یقین ہو تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تنہا کھانے کی رخصت نازل فرما کر اس جاہلیت کی رسم کو مٹایا کہ اگرچہ بھوکے ہوتے لیکن جب تک ساتھ کھانا کھانے والا کوئی نہ ہوتا تو کھانا نہ کھاتے اور سواری پر سوار ہو کر ساتھ کھانے والے کی تلاش میں نکلتے تھے۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو کوئی حرج نہیں اکثر جگہ پر آیا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اگر صاحب خانہ راضی ہوں تو ان کو اپنے ساتھ تم علیحدہ پردے میں بٹھا کر کھانا کھا سکتے ہو، ان کو بھی کھلا سکتے ہو۔ اسی طرح مزید یہاں پر تعلیم دی گئی ہے کہ یہ جتنے بھی رشتہ دار گنوائے گئے ہیں اکٹھے بیٹھ کر کھا لو تو بھی جائز ہے اور تنہا بیٹھ کر کھاؤ تو بھی جائز ہے۔ اکٹھے بیٹھ کر کھانے میں برکت ہوتی ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ تعلیم باہمی منافرت اور مخالفت کو جڑ سے یعنی بنیاد سے اکھاڑ کر پھینک دینے والی ہے۔ اگر معاشرے میں آپس میں نفرت پھیل گئی تو طرح طرح کے فسادات اور فتنے کھڑے ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اتفاق کو پروان چڑھائیں، امن کو، محبت کو پروان چڑھائیں۔ اللہ تعالی ہم کو قرآن کریم کے ادب اور احترام کے ساتھ اس کا کامل اتباع بھی نصیب فرمائے۔